السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گے۔ اس کی میں پہچاننے کی علامات آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ علامات اگر آپ کو نظر آئیں تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں تو اس مریض کو فوراً ہی ہاسپٹل کے اندر پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور اس کی کوئی کریٹیکل صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کر دینا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور دوست احباب رشتہ داروں کے اندر آپ نے سبھی کو بتانا ہے کہ اگر یہ سمٹمز ہوں تو یہ ہارٹ اٹیک ہی ہیں، اگر یہ سمٹمز نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہارٹ اٹیک کی سمٹمز نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو گھر کے اندر اگر آپ 40 ابو ہیں تو زیادہ چانس ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اور ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ ایج نہیں ہے، وہ کسی بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی 25-30 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، 15-18 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن 40 سال سے ابو جو ایج ہوتی ہے اس کے اندر اس کا جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی ہارٹ اٹیک کی جو پہچان ہوگی، سمٹم ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ چیسٹ کے اندر، سینے کے اندر درمیان میں درد محسوس ہوگا، اور شدید قسم کا درد ہوگا، اور درمیان سے تھوڑا سا بائیں طرف آپ کو درد محسوس ہوگا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کچلا گیا ہو، وزن ڈال دیا گیا ہو، سانس گھٹ رہا ہو، ایسی علامت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو درد ہے، پین ہے چیسٹ والی، سینے والی، وہ آپ کے کندھے میں جا سکتی ہے، کندھے سے وہ بازو کے اندر محسوس ہوگی، اور چھوٹی انگلی کے ساتھ جو سیکنڈ والی ہے اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگی جیسے وہاں کوئی چیز کھینچی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بعض دفعہ وہ اتنا شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ آپ کی گردن کے اندر تکلیف محسوس ہونا شروع ہو سکتی ہے، گردن کھینچ سکتی ہے، یا آپ کے جبڑوں کے اندر، آپ کے چہرے کے اندر اتنا شدید قسم کا درد محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جیسے آپ کے دانت جو ہیں وہ سارے کے سارے درد کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جیسے باہر آ جائیں گے، اس قسم کی علامت ہوگی۔ اور ان علامات کے ساتھ ساتھ اس مریض کو پسینہ بہت آنا شروع ہو جائے گا، سانس گھٹنا شروع ہو جائے گی، سانس تنگی کے ساتھ آئے گی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اکیلی یہ سمٹم ہوتی ہے کہ سانس تنگی کے ساتھ آتی ہے، سانس گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، مریض کبھی لیٹتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، بے چین سا ہو جاتا ہے، بے سکون سا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک اور سب سے جو بلانے والی سمٹم ہے وہ میں اب بتانے لگا ہوں کہ بعض مریضوں کو یہ سٹومک کے اندر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کھانے پینے کو کچھ دل نہیں کرتا، ہلکی ہلکی وامٹنگ، نوزیا وغیرہ جیسے متلی وغیرہ ہو رہی ہے، ایسے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتی یہ ہارٹ اٹیک کی درد ہے، لیکن مریض اور گھر والے اکثر ڈاکٹر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس کو سٹومک کا پرابلم ہے، ڈائجسٹو سسٹم کا پرابلم بن گیا ہے، وہ اس کی ہی میڈیسن دیتے رہتے ہیں، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے وہ بہت ہی خطرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ علامت آپ نے سمجھنی ہے۔ اگر آپ کو معدے کے اندر، سٹومک کے اندر درد محسوس ہو، سینے کے درمیان میں، اس سے تھوڑا سا نیچے اور بائیں طرف کو، تو جو اور سے اس کے ساتھ یہ سمٹم بھی ہوں گی کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہوگا، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس اکھڑ رہا ہوگا، یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ علامات نہیں ہوتی، اور سینے کے اندر، خصوصاً سٹومک کے اندر، سینے کے درمیان میں تھوڑا سا نیچے بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، اور معدہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رکا ہوا ہو، مریض کہتا ہے میرا کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا۔ اگر اس قسم کی سمٹمز آئیں تو فوراً ہی آپ کو امراض قلب کا جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر جانا چاہیے، ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، اور جو میڈیسن میں نے آپ کو آخر کے اندر بتانی ہے وہ آپ نے میڈیسن اپنے پاس رکھنی ہے، فوراً ہی اس مریض کو دینا شروع کر دیں۔ ایک تو وہ نقصان نہیں دے گی، دوسرا آپ کے مریض کو کرٹیکل سچویشن میں نہیں جانے دے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو سمٹمز مریض محسوس کرتا ہے، اسے خوف لگتا ہے، خوف آتا ہے،
اور گھر والے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس مریض کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہو. مریض آپ کو کہے گا کہ میرے دائیں طرف درد ہو رہی ہے، بائیں طرف ہو رہی ہے، پیچھے بیک میں درد ہو رہی ہے، لیکن وہ آپ کو انگلی لگا کے وہ سائن کرے گا کہ یہاں پر درد ہو رہی ہے. اگر اس قسم کا مسئلہ ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ درد ہو رہی ہوگی، اس کو پسینہ نہیں آ رہا ہوگا، اس کا سانس نہیں اٹھ رہا ہوگا، سانس میں تنگی نہیں آ رہی ہوگی. یہ علامت اگر ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ چیسٹ میں میرے درد ہو رہی ہے اور کافی دن سے درد محسوس ہو رہی ہے، جب میں لمبا سانس لیتا ہوں تو اس وقت یہ درد کم ہو جاتی ہے، اور جب میں کھانستا ہوں یا کوئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو اس وقت یہ درد بڑھتی ہے. سانس لمبا لینے سے یہ درد بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی یہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہے. ویسے مسکولر پین ہو سکتی ہے. جب مریض یہ کہتا ہے کہ میرے کبھی کندھے میں درد ہونا شروع ہوگی، بازو کے اندر درد جانا شروع ہوگی، بائیں اور دائیں کندھے کو عدل بدل کر کے درد ہو رہی ہے، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً ان مریضوں کے آپ کو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بن رہا ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ یہ مریض کرٹیکل سچویشن میں چلا جائے گا، اس کا مسئلہ بگڑ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کسی کو نقصان دے سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو میڈیسن ہے آپ کے پاس ہارٹ کے ٹانک کے طور پر جو کام کرتی ہے وہ آپ نے کریٹیگس مدر ٹینکچر، کریٹیگس کیو بھی کہتے ہیں اس کو، مدر ٹینکچر بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، گھر کے اندر ہونا چاہیے. فوراً ہی اس مریض کو نیم گرم پانی کریں 1-2 چمچ، اس کے اندر آپ نے 20 قطرے انڈیل کے ڈال کے اچھی طرح مکس کرنے، اس کو آپ نے پلانا شروع کر دینا ہے. اور دوسرا جو ہے کیکٹس گرینڈیفلورس، یہ مدر ٹینکچر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس مریض کو اسی طرح آپ نے یہ میڈیسن بھی آپ نے فوراً اسی کے اندر کر لیں یا ریپیٹ کر لیں، ایک دوسرے کے بعد دینا شروع کر دیں. 5-5 10-10 منٹ کے وقفے سے آپ نے فوراً ہی اس کو یہ دوائی آپ نے ریپیٹ کرنی شروع کر دینی ہے، اور اس کا جو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کا خطرے سے باہر آ جائے گا. اور اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ڈرپ وغیرہ اس مریض کو نہیں لگانی، اور کوئی بھی غیر ضروری میڈیسن آپ نے اس کو نہیں دینی. جب بھی آپ نے اس مریض کو ہاسپٹل کے اندر لے کے جانا ہے تو جو متعلقہ میڈیسن وہ استعمال کر رہا ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اس کی ہارٹ کی پہلے یوز ٹو مریض بعض ہوتے ہیں، اس کی اگر ہارٹ کی کوئی میڈیسن پڑی ہوئی ہے، خصوصاً جو زبان کے نیچے رکھنے والی ہوتی ہے، انجیسیڈ وغیرہ یا ڈیسپرین بھی اگر آپ کے پاس پڑی ہو تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ چبا کر کھا لیں. اگر آپ نے ایلوپیتھی انگریزی میڈیسن کی طرف جانا ہے تو وہ بھی بہت بیٹر قسم کی ہے کہ مریض کو ریلیف دے گی. اگر آپ نے یہ میڈیسن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیں گی. مریض آپ کا انشاءاللہ خطرے سے باہر آ جائے گا. باقی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی بھی سمٹم ہو تو فوراً امراض قلب کے ہاسپٹل جائیں، امراض قلب کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کنسلٹ کریں اور اپنے ڈیٹیل ٹیسٹ کروائیں. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.